الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنک قولهم اور غمگین نہ کرے آپ کو ان کی باتیں ان العزت للہ جمیعا بے شک عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خوب سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء اور نہیں ہے اللہ کے شریک جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر ان یتبعون الا الظن اور وہ تو اتباع نہیں کر رہے مگر گمان کی وانہم الا یخرصون اور وہ نہیں ہے مگر گمانوں کے پیچھے چلنے والے والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات کہ تم سکون حاصل کرو اس میں اور دن بنایا دیکھنے کے واسطے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ وہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے اللہ نے بیٹا حالانکہ وہ پاک ہے اس سے هو الغنی وہ تو بے پرواہ ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ان عندکم من سلطان بہذا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہوں جو تم بھی نہیں جانتے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون کہہ دیجیے گا بے شک جو لوگ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پا سکتے متاع فی الدنیا یہ دنیا کا نفع اٹھانا ہے ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے پھر ہم چکھائیں گے ان کو دردناک شدید عذاب ان کے کفر کی وجہ سے واتلو علیہم نبأ نوح اور پڑھیے ان پر خبر حضرت نوح کی اذ قال لقومہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ اگر ہے برا تمہارے لیے میرا کھڑا ہونا تمہارے درمیان اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو فعلی اللہ توکلت تو میں نے تو بھروسہ کر لیا اللہ کی ذات پر فاجمعوا امرکم و شرکاءکم پھر تم جمع کر لو اپنے معاملے کو اور اپنے شریکوں کو ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم قضوا الی ولا تنظرون پھر نہ رہے تمہارا معاملہ تم پر کوئی پوشیدہ پھر تم کر گزرو میرے بارے میں جو چاہو اور تم مجھے مہلت نہ دو فإن تولیتم فما سألتکم من اجر اگر تم منہ موڑو گے تو میں نے کون سا تم سے مانگی ہے مزدوری ان اجری الا علی اللہ میری مزدوری تو اللہ کی ذات اللہ کے ذمے ہے وامرت ان اکون من المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں رہوں فرما برداروں میں سے فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک انہوں نے جھٹلایا نوح کو بس ہم نے نجات دی نوح کو اور ان کو جو ساتھ تھے ان کے کشتی میں وجعلناہم خلائف اور ان کو ان کا جانشین بنایا واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کیا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پس دیکھیں کیسا ہوا انجام ڈرائے ہووں کا ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات پھر ہم نے بھیجے حضرت نوح کے بعد بہت سارے رسول ان کی قوموں کی طرف وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل وہ ایمان نہ لائے بسبب اس کے کہ وہ پہلے سے جھٹلا چکے تھے اس کو كذلك نتبع على قلوب المعتدين اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے بڑھنے والوں پر صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 65 سے لے کر 74 تک
آپ حضرات نے بما ترجمہ سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کا صحیح مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ابتداءً تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس بات پر تسلی دی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حق بات سمجھاتے، حق کلمہ سکھاتے، حق راستہ بتلاتے، لیکن وہ بجائے نبی کی بات ماننے کے وہ اپنے پیروکاروں کی بات مانتے، بجائے حق راستے کو صحیح سمجھنے کے وہ باطل کو صحیح سمجھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو اس سے تکلیف پہنچتی کہ کیا ہو گیا ان کو، میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وہ ان کو باطل لگ رہا ہے اور یہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک بھی نہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہر ایک کے گھر میں اپنا خدا رکھا ہوا ہے، ایک ایک گھر میں کئی خدا رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا واضح مسئلہ، میں دلائل بھی دے رہا، میں قرآن کی آیتیں بھی سنا رہا، میرے ہاتھ پہ اللہ معجزات کا اظہار بھی کر رہا، اور پھر میری دعوت ہر عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی سمجھتا ہے کہ یہ درست دعوت ہے کہ ہر چیز کا خالق جو ہے عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میری بات کے بجائے یہ اس کفر کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے تکلیف ہوتی، آپ کا دل کڑتا کہ یہ میری امت کہاں جا رہی ہے، میں انہیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوں اور یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، میں انہیں سنت کے راستے پہ لانا چاہتا ہوں اور یہ رسم و رواج کی طرف، آب و اجداد کی باطل باتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں وہ بتوں کی باتیں کیا کرتے تھے، بتوں کے کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کو تسلی دی، ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، فرمایا کہ آپ ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہوں۔ اللہ کے نبی کو غم ہو رہا ہے نا، اور یہ یقینی چیز ہے۔ آپ حضرات کے ماتحت جو لوگ ہوں، آپ انہیں کوئی درست بات بتلائیں اور وہ اس درست بات کو نہ مانیں تو دل میں ایک عجیب سی بے چینی آتی ہے کہ میں ان کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں مان رہے۔ تو آپ سوچو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غمگین ہو رہے ہوں گے، حالانکہ 100% غلط بات ہے سامنے۔ فرمایا ولا يحزنك قولهم، اللہ کہہ رہا ہے آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم کو چھوڑ دیں، ان کی باتیں آپ کو غم سے متاثر نہ کریں، ان کی باتوں کا دل پر اثر نہ لیں۔ پوری قوم چاہ رہی تھی کہ محمد کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل کر دیں۔ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، آپ کو کیوں پریشانی ہے، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سن بھی رہا ہے، وہ جان بھی رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، لہذا آپ پریشان نہ، ہم ہیں، ہم دیکھیں گے ان سے، ہم بدلہ لیں گے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، پھر اللہ نے پھر اپنی توحید مزید بتلائی اور سمجھائی کہ اللہ کا ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے دوسری چیزیں ہوں، اصل میں تو ساری کی ساری کس کی ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ خود ان سے حساب لے گا، آپ غم نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اس کے اندر میرے دوستوں ہمارے اور آپ کے لیے بھی تسلی ہے، اس کے اندر مبلغوں، مجاہدوں، علماء، خطباء کے لیے بھی تسلی ہے کہ تم دین کا کام کرے جاؤ، لوگوں کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں۔ لوگ تو باتیں بنائیں گے، لوگ تو ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بات 100% مانگیں۔ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی بات نہ ماننے پر بہت زیادہ دل برداشت ہو جاتا ہے، تو اللہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری بات، تمہاری دلیل، تمہارا انداز، تمہاری حکمت، تمہاری بصیرت، تمہارا اخلاص وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات کی مخالفت کی گئی ہے تو تمہاری بات کی بھی مخالفت ہو سکتی، اس لیے تمہارا کام یہ ہے کہ جیسے محبوب پیغمبر نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، دین کے پیغام کو نہیں چھوڑا، تم بھی اچھی بات کے ذکر کرنے کو نہ چھوڑنا، مانے نہ مانے اس کی پرواہ نہ کرنا، وہ عزت دے نہ دے اس کی پرواہ نہ کرنا۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو کس کے ہاتھ میں، اللہ کے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اللہ نے تسلی دی کہ آپ کی دعوت تو بالکل درست ہے، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے، یہ تو صرف اپنے گمان اور اٹکل اور اپنے خیالات پہ چل رہے ہیں، بس خیال میں کوئی بات آ گئی بس وہ مان لی،
صحیح بات، یہ پانی دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، اور یہ عزت دیتا ہے، یہ ذلت دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ جناب کاروبار دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کہ دل میں آ گیا بس وہ مان لیا. سمجھ بات نہیں آ رہی. ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا، اس بت کا تو وجود ہے ہی نہیں. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتا ہے بت؟ اب وہ تو بت فروش تھا نا. اس نے دل میں سوچا یہ، ارے بھائی یہ تو مشکلیں ٹال دیتا ہے. اچھا مشکلیں ٹالتا ہے، کتنے کا ہے؟ اتنے کا. پیسے دیے اور لے لیا، یہ مشکلیں ٹالے گا. اب وہ اٹکلوں پہ چل رہے ہیں، جو بنانے والوں کے خیالات ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو میری بات نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ گھبرائیں، اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں اور آپ سکون سے رہیں. دیکھیں نا، ہم نے آپ کو رات دی ہے سکون کے لیے. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن اور رات پریشان ہوا کرتے تھے. فرمایا نہ، آپ راتوں کو نہ جاگیں اسے، ہم نے سکون کے لیے دی ہے، رات کو سو جایا کریں. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، رات دی ہے نا آرام کے لیے دی ہے. والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کے لیے دیا ہے. یعنی آپ دعوت کی محنت دن میں کریں، رات آرام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. آپ لوگوں سے ملاقاتیں دن میں کریں، رات کو سکون حاصل کرنے کی فکر کریں. پھر اس میں امت کو بھی درس ہے، جناب تم رات کو آرام کرو، دن دیکھنے کے لیے ہے، جو تمہاری جائز ضروریات ہیں وہ دن میں پوری کرو. لیکن اب تو ماشاءاللہ پورا رجحان ہو گیا ہے نائٹ کام کرنے کا، ہے دن میں بھی کام، شام میں بھی کام، رات میں بھی کام. بڑا دکھ ہوتا ہے ان بیچاروں کے اوپر جو شادی شدہ اور رات میں کام پہ جا رہے ہیں. میری بات نہیں آ رہی ہے. یہ رات تو سکون کے لیے تھی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ پھر رات کی کیسا دن میں نکالتے ہیں. لیکن اصل ہے کہ دن کام کاج کے لیے ہے اور رات کس کے لیے ہے؟ آرام کے لیے. اور پھر ڈاکٹروں سے ہم نے سنا، ڈاکٹروں سے ہم نے کہا کیونکہ ہماری بھی وہ رات کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، 11-12 بجے فارغ ہو کے آتے ہیں، صبح پھر جلدی اٹھنا ہوتا ہے. تو ڈاکٹروں نے کہا مولوی صاحب آپ دن میں جتنا سو جائیں، رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے رات بنائی کس کے لیے؟ آرام کے لیے. جو رات میں جو آرام ہے وہ دن میں نہیں. ہاں دن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت قیلولہ، رات کی نیند تھوڑی بہت اگر کم ہو جائے اور پھر اس کے بعد قیلولہ 10 منٹ کا بھی ہو تو ذہن فریش ہو جاتا ہے. لیکن رات کی نیند ہے ہی نہیں، یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے جیسے آج کل ہوتا ہے، راتوں کو 2 بجے 3 بجے سو رہے ہیں، پھر دن میں صبح 10 بجے اٹھ رہے ہیں. تو زیادہ نیند تو کس میں ہو رہی ہے؟ دن میں ہو رہی ہے. صبح صادق تو شروع ہو جاتی ہے 4:30 پونے 5 بجے کے قریب. اب کیا اس میں نیند؟ اس لیے اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ سر میں درد ہے. سر کے درد کی شکایت اکثر نوجوانوں کو ہو رہی ہے، اب جوانوں کو ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم راتوں کو نیند پوری نہیں کرتے. راتوں میں لگے پڑے موبائلوں پہ 1-1 2-2 بجے تک. کیا چل رہا ہے؟ وہ واٹس ایپ چل رہا ہے، ٹویٹر چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ اب وہ اس کی شعائیں بھی براہ راست آنکھوں کے ذریعے دماغ میں اثر انداز، پھر نیند کا پورا نہ کرنا اثر انداز، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت سے موقع پر نافرمانی اور بغاوت اثر انداز. تو صبح اٹھتے ہیں 10 بجے 11 بجے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا. پھر کہتے ہیں وہ صاحب کسی نے کچھ کرا دیا، کام میں بھی دل نہیں لگ رہا. بھائی جب آپ کا جسم ہی وہ کیا نہیں ہوگا، فٹ نہیں ہوگا تو کام میں کیا دل لگے گا. میرے پاس فون آیا ہمارے ایک ساتھی کا رات تقریباً 12 بجے کے قریب، مولانا مولوی صاحب میرے بہنوئی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بڑا ان کا علاج کرایا ہے، آپ چلیں دم کریں. میں نے کہا کہ بھائی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ وہ تقریباً اتنے دن سے، میں بھول گیا، کافی دن بتائے، وہ سوئے نہیں ہیں. اور کسی شاہ صاحب سے، کوئی شاہ فیصل سے آتا ہے، اس سے علاج چل رہا ہے. جمعرات کو ایک دفعہ آتا ہے، کافی علاج کرا لیا، اب آپ چلیں ان کے. میں نے کہا یار طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرو. بولے نہیں ڈاکٹر دیکھ لیا، آپ دم کریں، ہمیں آپ کے دم پر جو ہے نا اعتماد ہے. میں نے کہا یار اپنا ساتھی ہے، چلو چلتے ہیں. تو میں چلا گیا اس کے ساتھ. رات 12 بجے کے قریب وہ آیا، میں چلا گیا اس کے ساتھ، یہیں 3-4 گلی آگے کے بڑے میاں. میں نے دیکھا سانس سے کھڑے ہوئے، سمجھ رہے، تعویذ گلے میں ہے. اور میں نے ان سے تفصیل پوچھی، ان کی خاتون نے، ان کی گھر والی نے مجھے بتایا کہ جی شاہ فیصل سے ایک سید سرادے آتے ہیں، شاہ صاحب آتے ہیں ہر جمعرات کو، اور کمرے کے اندر داخل نہیں ہوتے، کمرے کے باہر سے علاج کرتے ہیں، اور 2000 روپے ہر جمعرات کو لے کے جاتے ہیں، مہینے کے 8000 روپے لے کے جاتے ہیں. اور ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی. اب انہوں نے کہا کہ جناب نام آ رہا تھا ابھی زبان پر، انہوں نے کہا کہ آپ سے دم کرائیں، آپ بھی کر دیں. وہ مجھ سے بولے لگے میری شکل صورت، یہ تو ویسے چھوٹا چھوکرا ہے، وہ تو اتنا بڑا پیر آتا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تو اس سے کیا ہوگا. میں نے جب تھوڑی سی باتیں کھولی تو سیدھا ٹوٹلی جو بیماری تھی وہ صرف اور صرف بیماری نیند نہ آنے کی تھی. جب آدمی کئی رات نہ سویا ہو
اور دن میں کبھی سو رہا ہے کبھی نہیں سو رہا، آنکھ کھل جا رہی ہے، جھٹکے سے اٹھ جا رہے ہیں، تو سارے ڈاکٹر فین ہیں اس کے سامنے، جب تک نیند پوری نہیں ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ بہرحال میں نے بھی تھوڑا سا عاملوں والا طریقہ دیا، لیکن میں عامل تو نہیں ہوں، تھوڑا ان کو اپنے روب ووب میں لیا، گھر کے اندر تھوڑا سا، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی، آنکھیں بند کروائیں سب کی، میں نے کہا کوئی قدم نہیں ہلائے، کسی نے پاؤں ہلایا، کچھ ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پورا ایک جیسا عاملین بناتے نا بیوقوف۔ میں نے تو بیوقوف نہیں بنایا، میں نے تو کہا کہ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ یہ اللہ کے آیا تو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ان کو بہکا کے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو میرا علم بھی ختم ہو جائے گا، میرے ساتھ بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے، اتنا خطرناک ان کے اوپر کیا ہے، جادو سحر جنات چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور میں برابر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس کی کمر بھی دبا رہا ہوں، اس کا سر بھی دبا رہا ہوں دم کے ذریعے۔ بہرحال پھر میں نے کہا کہ بھائی مجھے گھر کی سیر کراؤ، میں گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے گھر دیکھا اس کا بے فالتو میں، تاکہ وہ مطمئن ہو۔ میں نے کمرے ومرے چیک کیے، پھر میں نے چھو آیت الکرسی پڑھ کے چھوک ماری، پھر میں نے دم کیا، اس کو پانی میں دم کر کے دیا۔ میں نے کہا یہ سوئیں گے، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں سوتے یہ، میں سمجھ گیا کون نہیں سونے دے رہا ان کو۔ تو یار بات نہیں آ رہی ہے، 2-4 جملے بولے اور دم وم کر کے جو ہے نا میں آ گیا۔ دوسرے دن رات کو پھر وہ آئے مجھے لینے، تو وہ جو بندہ لے کے جا رہا تھا وہ دیر سے آتا تھا، وہ پھر مجھے لے کے گیا۔ میں سناؤں کیا حال رہا کہ اچھا طبیعت میں نے دیکھی، دوسرے دن وہ سانس جو تھا ان کا اپنی نارمل حالت میں تھا، اور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی صحت میں تھے۔ تو کیا حال رہا، کہا مولوی صاحب یہ جو سوئے ہیں دن میں زبردستی 11 بجے اٹھایا ہے۔ ہم نے کہا کہ سوتے ہی نہ رہ جائیں، تو یار بس تو اب میں نے ان کو تو نہیں بتایا، لیکن میرا ماننا یہ تھا کہ وہ بیچارے گھبراہٹ کا شکار تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، نہیں سمجھ رہی بات۔ اور پھر مزے کی بات کہ ان کے گھر میں بچہ کوئی نہیں، 2-3 میرے خیال سے ان کی بچیاں تھیں صرف، یعنی ان کے کوئی بیٹا اولاد ہی نہیں تھی، تو اس کا بھی ٹینشن ان کو تھا، میرے بیوی بچوں کو کون سنبھالے گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سوئیں گے، میں دیکھتا ہوں کیسے، میں نے دیکھ لیا کون نہیں سونے دے رہا آپ کو، بس وہ الفاظ ان کو اللہ پاک نے اثر ڈال دیا ان کا، سمجھ نا بات، تو سوئے، نیند پوری ہو گئی، وہ بس کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہم کریڈٹ کیوں لیں اپنے اوپر بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب کے آج تک وہ بیچارہ میرا معتقد ہے، 4-5 سال ہو گئے اس بات کو، سمجھاری بات نہیں ہے، آپ میں سے اکثر نے اس کو دیکھا، ابھی میں نام نہیں لے رہا اس کا، سمجھاری بات نہیں آ رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ رات سکون کے لیے ہے، جب تک رات کی آپ نیند پوری نہیں کریں گے نا، آپ جس رات دن کی نیند گولیاں آپ کو وقتی طور پہ تو سکون دیں گی، لیکن اندرونی آپ کو کیا کریں گی۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے کہ بھائی ہمت کر کے رات کی نیند پوری کرو۔ کل میں ڈاکٹر کے گیا، میں نے اپنا آنکھ کا چیک اپ کرایا، سرور میں میرے بھی تھوڑا سا درد ہو رہا تھا، تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر کو، میں نے کہا کیا ہے، اس نے میری وہ کمپیوٹر سے آنکھیں چیک کی، بولا صحیح ہے آپ کی، جو چشمہ ہے وہی چشمہ ہے، وہی نمبر ہے۔ پھر اس نے الگ سے بھی نکال کے وہ یہ پڑھو وہ پڑھو وہ سب کرایا اس نے، بولا بالکل فٹ فاٹ ہیں۔ کل کی بات بتا رہا ہوں، کل کی، ہاں وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ ڈاکٹر مجھ سے بولا رات کی نیند پوری کرتے ہیں؟ میں نے کہا رات کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، بولا آپ کا سر درد نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، رات کی نیند پوری کرنی ضروری ہے۔ میں نے کتنے گھنٹے؟ کہا 8 گھنٹے۔ میں نے کہا ہمارے تو مقدر میں نہیں ہے رات 8 گھنٹے سوئیں، وہ تو ہماری چاند رات ہوتی ہے اگر 8 گھنٹے سو گئے تو۔ اور اس نے بولا اچھا آپ کے لیے اجازت ہے 7 گھنٹے، اس سے کم آپ کو نیند پوری نہیں۔ اب میں 11:30 11:15 بجے تو پڑھا کے آتا ہوں، سمجھ بات نہیں، پھر صبح اٹھنا ہوتا ہے، ہماری ترتیب ہے 4 بجے کی اٹھنے کی، تو اب وہ کہاں سے وہ 8 گھنٹے ہم گنے؟ 8 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 10 بجے آدمی سوئے اور پھر کتنے بجے اٹھے؟ ہیں جی 6 بجے، ہیں 4 بجے اٹھے، پھر 8 گھنٹے ہوں گے، ہے جی۔ اب اتنا تو کس کے پاس ٹائم ہے؟ بہرحال اللہ ہماری بھی نیند پوری کرائے، آپ کی بھی کرائے، کوشش کریں رات سوئیں جتنا سوچیں۔ یہ کوئی وہ ڈاکٹری بات نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے دیے تم سکون حاصل کرو۔ اور یہ کس موقع پہ کہہ رہا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہو رہے ہیں، تو آپ سوچیں اللہ اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے کہ رات کی نیند کریں، میری بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو یہ صرف میڈیکلی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات بھی ہے۔ اس میں مجبوری ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، بغیر مجبوری کے رات کو نہ جاگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں عشاء کی نماز کے بعد بیکار بات چیت میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کوئی ضرورت کی وہ باتیں ہیں، کوئی شرعی باتیں ہیں، کوئی کیا نام ہے دینی ضروریات ہیں، یا جسمانی بھی کوئی ضرورت کی چیز ہے تو جاگنے کی اجازت ہے، بغیر کسی ضرورت گپے لگا رہے ہیں۔ اب کام سے آ گئے، کھانا وانا کھا چکے ہیں، اب باہر نکل کے بیٹھے ہوئے 12-1 بجے تک گپے لگا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے بھائی، سو جاؤ،
اس سے اچھا ہے صبح تہجد میں اٹھنے کی کوشش کر لو، فجر میں اٹھنے کی کوشش کر لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی رات سکون کے لیے ہے، والنہار مبصرا، اور دن دیکھنے کے لیے، مطلب دن روشن بنایا، اس میں کام کاج میں لگو۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ بھی آپ سن لیں، اس سے پہلے یہ تمہید بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 24 گھنٹے بنائے نا، 24 گھنٹے، ان میں جو سب سے بابرکت لمحہ ہے نا، سب سے بابرکت وقت، وہ فجر سے تھوڑا سا پہلے کا ہے، سب سے بابرکت وقت، جس کو ہمارا سحری کا وقت کہتے ہیں۔ فجر بات نہیں آ رہی؟ جیسے مثال کے طور پہ 4:50 پر جو ہے نا فجر ختم ہو رہی ہے، نہیں سمجھ یہ بات؟ تو یہ 4 بجے سے لے کر یا 3:30 بجے سے لے کر جو وقت ہے آخری کا گھنٹہ سوا گھنٹہ، یہ 24 گھنٹوں میں سب سے بابرکت ہے۔ اس وقت میں جو جاگ گیا اور اللہ سے مانگ لیا، وہ جو برکتیں حاصل کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور میں نے تو ویسے بھی پرانے زمانوں میں یہ باتیں سب کو بتائی ہیں، اس پہر میں جو جاگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس وقت جو جاگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایجنسیاں اسی وقت جاگتی ہیں، اور جس کے گھر میں جاتی ہیں کامیاب ہو کے واپس ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور ہمارے لوگ بیچارے وہ رات بھر جاگتے ہیں، دیکھتے ہیں اب 3-4 بج گیا، کچھ نہیں ہوگا، سو جاتے ہیں، اور اسی وقت وہ آ جاتے ہیں۔ تو جو برکت والا وقت ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو جو جاگے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نہیں سمجھ بات؟ یہ چور چمار، یہ ڈاکو، یہ رات میں آ رہے ہوتے ہیں گھروں کو لوٹنے کے لیے، کچھ بھی ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن رات جاگنے کی برکت ان کو مل رہی ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ یہ گھوڑے بیچ کے سو رہا ہے، رات 12 بجے 1 بجے سویا، اس کو بھی پتا ہے یہ 12-1 بجے تو گھر میں گیا ہے، پکی نیند ہے، جاؤ جا کے موبائل نکال کے لے آؤ۔ میں گیا اپنے گھر، میرے بڑے بھائی عرفان میرے بڑے بھائی ہیں، تو ان کے گھر گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی کل رات جو ہے نا کوئی گھر میں آیا ہے اور سب کے موبائل لے کے چلا گیا۔ گھر میں 3-4 موبائل تھے، اب آپ اندازہ لگائیں، موبائل آدمی سرہانے رکھتا ہے، اپنے سر کے پاس رکھتا ہے، کیونکہ موبائل تو سب سے عزیز ہے نا، وہ موبائل یہاں ہوتا ہے، ہمارے جیسا بھی سرہانے رکھتا ہے، شاید کسی کی کال آ جائے ایمرجنسی یا صبح اٹھنے کی، تو اتنے قریب سے موبائل نکال کے لے گئے، کسی کی آنکھ نہیں کھلی کیونکہ سوئے دیر سے، وقت پہ سوئے ہوتے تو آہٹ سے آنکھ کھل جاتی، ایسا کچھ نہ کچھ تو آنکھ کھل جاتی لگی۔ اس لیے رات کی نیند بڑی قیمتی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اللہ کہہ رہا ہے اس میں نشانیاں ہیں ہماری قدرت کی ان کے لیے جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں کی کافروں کی بات بھی ذکر کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، تو بے پرواہ ہے۔ بیٹا تو وہ بنا ہے جس کو حاجت و ضرورت ہوتی ہے، بیٹا تو اس کا ہوتا ہے جس کو کیا ہوتی ہے، حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاجت و ضرورت سے کیا ہے، پاک ہے۔ اولاد تو وہ بناتے ہیں جو محتاج ہو، اللہ محتاجگی سے پاک۔ بڑھاپے کا ساتھی ہو، اللہ بڑھاپے سے پاک۔ اور تھکاوٹ میں ہاتھ بٹائے، اللہ تھکاوٹ سے پاک۔ تو سبحانہ هو الغنی، وہ تو پاک ہے، وہ تو سب سے بے پرواہ، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماء، پھر اللہ نے کہا کہ میرا تو سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہو زمین میں ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے یہ بات کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا کا تھوڑا سا نفع اٹھا لیں، پھر ہمارے پاس آئیں گے، ہم ان کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی بات نہیں مان رہے، پریشان نہ ہو، وہ تو ہیں ہی باطل پر، اور عزت ساری ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور پھر آپ رات میں سکون حاصل کریں وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے تسلی کے لیے اب اگلی آیات سے اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے واقعات ذکر کر رہا ہے کہ ان نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا، ان نبیوں کی دعوت کو بھی اسی طرح نہیں مانا گیا۔ ہر نبی کا ہر آدمی ماننے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اکثر لوگ منکرین ہوتے تھے، ماننے والے بہت کم ہوتے تھے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا پہلا واقعہ لیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کی خبر سنائیں اپنے صحابہ کو، اپنی قوم کو۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اچھا نوح علیہ السلام کی خبر کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی خبر شروع کہاں سے ہو رہی ہے ذرا سنیے گا۔ کہا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اگر میرا تمہارے درمیان کھڑا ہونا اور میرا تمہارے درمیان اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا برا معلوم ہوتا ہے تم کو، اگر تم کو میرا نصیحت کرنا برا لگتا ہے، تم کو میرا یہاں کھڑا ہونا کیا لگتا ہے، برا لگتا ہے، تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم جو ہے نا اس برائی کو ختم کرو، میں تمہاری منت سماجت کروں، میں تو اللہ پہ بھروسہ کر چکا ہوں، مجھے تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے کہ میں تمہاری منتیں کروں، میں تو صرف اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، تمہیں برا لگتا ہے تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں دن اور رات تمہیں کیا دیتا رہوں گا، دعوت دیتا رہوں گا، تمہیں برا لگ رہا ہے تو تم جانو، اور اگر کچھ کر سکتے ہو تو کیا کرو، کر گزرو۔ انداز ہے، فرمایا کہ
فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، میں دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا، لاکھ تمہیں کیا لگے، یہ بات یاد رکھیے گا، آگے کچھ بات سمجھاؤں گا، تمہیں لاکھ برا لگے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، باقی تم نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچاؤ، میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، تم جو کر سکتے ہو کرو، تم جمع ہو جاؤ، اپنے شریکوں کو جمع کر لو، پھر تم اپنے معاملے میں یعنی اپنے اوپر مشقت محسوس نہ کرو، چھپ کے تدبیریں کرو میرے لیے، مجھے نہ بتاؤ کہ تم میرے خلاف کیا کرنے والے ہو کہ میں پہلے سے بچاؤ کر لوں، میں کوئی بچاؤ نہیں کروں گا، جو کر سکتے کرو، ولا تنذرونی، مجھے مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا میرا اللہ مجھے کامیاب کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ بہرحال نوح علیہ السلام کا واقعہ پھر اللہ نے بتایا، نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے نوح کو بھی بچایا، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، نوح کو بھی بچایا، ان کے ساتھیوں کو بھی کشتی میں بچایا، اور پھر ان کے پیچھے والوں کو ہم نے سب کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ پھر تیسرا اللہ نے ایک اور تسلی دی نبی کو، نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا کرنے کے بعد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعد رسلا الی قومہم، ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے ان کی قوموں کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام تو میرے خیال سے بابا آدم کے بعد حضرت شیش ایک پیغمبر تھے، اور حضرت شیش کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ حضرت نوح اور بابا آدم کے درمیان میں ایک ہی پیغمبر تھے درمیان میں، اور تشریعی پیغمبر تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے تھے، پہلے پیغمبر تھے شریعت کے اعتبار سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، ان کی قوموں کے پاس بھیجے۔ اللہ کہہ رہا ہے فجاؤہم بالبینات، وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء، 1.25 لاکھ کے قریب نبی آئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، لیکن ان کی قومیں بھی جھٹلانے کی وجہ سے ان پر ایمان نہ لائیں، اتنے سارے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، کیونکہ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، سمجھیے گا، اس لیے کہ ہم نے حد سے بڑھنے والوں پر، ہم نے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، ہم نے بیجا ضد اور ہردھرمی کی وجہ سے، ہم نے انا کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی ہے، مہر لگا دی۔ اب انہوں نے نبیوں کو نہیں مانا اور غیر نبیوں کو کیا کیا، مانا۔ اب سمجھیے پوری بات کا خلاصہ، پھر موجودہ حالات کے اوپر ایک پوائنٹس بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محبوب پیغمبر کی بات کو نہیں مانا جا رہا، ابو جہل کی بات کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ پوائنٹ نوٹ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو تسلی دے کے پھر بتا رہا ہے کہ نوح کی بات کو نہیں مانا، نوح کے مقابلے میں کافروں کی بات کو کیا دی گئی، ترجیح دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نوح کا تو قوم کو اپنے درمیان آنا بھی برا لگتا تھا کہ یہ کیوں آ جاتا ہے ہمارے مجمع میں، اس کا کیا کام ہے یہاں پر، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اور پھر فرما رہے ہیں کہ صرف نوح نہیں، ان کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے، لیکن قوم نے ان کو نہیں مانا، بما کانوا، کیا ہے، بما کذبوا به من قبل، کیونکہ انہوں نے ماننے کے ارادے ہی نہیں کر رکھے تھے، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی ہے، مہر لگا دی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے میرے دوست؟ قرآن کا یہ جو اتنا بڑا یہ جو سبق ہے، اللہ یہ جو ہمیں سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے؟ ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم دیکھیں کہ کیا ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی حق کے مقابلے میں ناحق کے پیچھے چل رہے ہوں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آج یہی مسئلہ چل رہا ہے، اور خاص کر سیاست کے میدان میں تو یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ میرا آج کل میں نے چھوڑ دیا کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چھپا جاؤں حق بات کو، نہیں، اب کھل کے بتلاتے ہیں لوگوں کو بات۔ ایک طرف دیندار طبقہ اور ایک طرف تسلیم شدہ بے دین طبقہ، سمجھ رہے بات نہیں آ رہی ہے؟ ایک طرف زنا کے قریب نہ جانے والا طبقہ، دوسری طرف جس طبقے کا زنا ثابت ہے، ناجائز اولاد اس کی ثابت ہے، ایک طرف جس طبقے نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، دوسری طرف جس طبقے کی شراب کی ویڈیو اور شراب کی تصویریں کیا ہیں، گوگل پہ موجود ہے۔ ایک شخص جو قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، جس کے پر چہرے پر رسول اللہ کی داڑھی بھی ہو، اور سر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ بھی ہو، اور جبکہ دوسرے اس کے مخالفین۔ آج ہمارے گناہوں کی نحوست ایسی ہو گئی کہ ہمیں یہ طبقہ پسند نہیں آتا سیاست میں، اور وہ طبقہ پسند آ رہا ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں نا۔ تو وہی چیز ایسے چلے گی، جو کچھ نبیوں کے ساتھ ہوا وہ کچھ ان کے ورثاء کے ساتھ بھی ہونا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ خود محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، فالامثل ثم الامثل فالامثل کما قال اسلام، پھر نبیوں کے جو جتنا قریب ہوگا اس پر اتنی زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ علماء انبیاء کا مشن لے کے اٹھیں، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، چاہے وہ جناب علی روڈوں پر ہوں، چاہے وہ سیاست میں ہو، لیکن قوم کو ایسے لوگ جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو چکا ہے، ان کو یہ ہضم نہیں ہوں گے، دوسرے ہضم ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ آج ہم اپنے گرابانوں میں جھانکیں کہ ہمارا سیاسی مسئلہ کیا وہ حق اور ناحق کی بنیاد پر ہے؟ ہم جس کا ساتھ دے رہے ہیں حق اور ناحق کی بنیاد پہ دے رہے ہیں؟ اگر سیاست کرنا برا ہے تو صرف عالم کے لیے کیوں برا ہے؟ پھر تو سارے سیاستدانوں سے الگ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اگر کرسی کے لیے محنت کرنا برا ہے، مثال دے رہا ہوں، میں اسے بولے یہ کرسی کے لیے کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کون سی سیاسی جماعت ایسی جو کرسی کے لیے سیاست نہیں کرتی؟ بتائیں آپ، سیاست ہے ہی کس کے لیے؟ ایم این اے بن رہا ہے کرسی لینا چاہتا ہے، ایم پی اے بن رہا ہے کرسی لینا چاہتا ہے، وہ سمجھ آ رہی بات ہے؟ سیاست ہے ہی کس کے لیے؟ بولو نا یار۔ تو یہ کرسی دوسرے میں لیں تو صحیح ہے، یہ کرسی عالم مانگے تو غلط کیسے ہو گئی؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ کرسی کے لیے کرتا ہے، اس کو آج کرسی دے دو، وزارت دے دو، یہ چپ ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو سبھی کرسی کے لیے کرتے ہیں۔ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ کرسی کس مقصد کے لیے لینا چاہ رہا ہے۔ اگر کرسی لے کر یہ اس قوم کے مستقبل کو بنا رہا ہے، اگر وزارت لے کر یہ اس وزارت سے وفا کر رہا ہے تو پھر عیب نہیں لگ سکتا اس کے اوپر، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن اگر کرسی لے کر وہ اپنے گھر کو بنا رہا ہے، وہ کرسی لے کر اپنے جناب علی بینک اور بیلنس کو بڑھا رہا ہے، پھر عیب لگے گا، پھر صرف مولوی پہ نہیں لگے گا، پھر سارے سیاستدانوں پہ لگے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات ہے جی؟ ناچ گانا کر لیے، یہ دیکھو مولوی ناچ رہے، اول تو مولوی نہیں ناچے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ناچ گانے کی محفل میں ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں، مجھے لوگ شادی میں بلاتے ہیں، میں شادی میں جاتا ہوں، سمجھ رہے بات ہے؟ نکاح کے لیے وہاں میوزک چل رہا ہے تو اس میں مولوی صاحب کا قصور ہوتا ہے؟ اب لوگ بولے مولوی صاحب شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دے تو نکاح کون پڑھائے گا؟ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ ہاں ہم اتنا ضرور کرواتے ہیں، جانے سے پہلے باہر کھڑو کے بند کرو اس کو۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ وہ غلطی ہے کہ جب میوزک شروع ہوا تو اٹھ کے کیوں نہیں گئے آپ لوگ؟ بات سمجھ رہے؟ لیکن سوال یہ بھی تو بنتا ہے نا، جو رمضان میں ناچ رہے ہوں وہ یہاں پر اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض وہ کرے جو اس سے کیا رہتا ہو۔ وہ ایک مولوی صاحب بڑے جذبات میں آ گئے، جب لوگوں نے رگڑا لگایا تو ایک مولوی صاحب جذبات میں آ کے کہہ رہے میں نے تو ٹوپی اتار کے آنکھیں بند کر لی تھی۔ یا خدا پاک، میں نے ٹوپی اتار کے کیا کر لی تھی؟ بھائی یہ نہیں ہے، جب آپ نے دیکھا کہ وہاں میوزک شروع ہو گیا، وہاں پہ ناچ، آپ ٹوپی اتار کے آنکھیں بند کرنے سے جائز تھوڑی ہوگا۔ آپ کیا چلے جائیں وہاں سے؟ اٹھ کے جائیں، جیسے مفتی اسد محمود صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے، سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ، نہیں سمجھ رہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی برا ہے، لیکن اس برے کو دیکھ کر وہ لوگ جو رمضان میں رنگے ناچ کر رہے تھے اور اس ناچ کو امر بالمعروف کا نام دے رہے تھے، وہ اعتراض کر رہے تو اعتراض بنتا ہے؟ وہ ایک مولوی صاحب نے، سیاسی مولوی صاحب نے مثال دی نا کہ چھلنی کوزے کو کہہ رہی کہ تیرے اندر 2 سوراخ ہیں۔ چھلنی کوزے کو کہ چھلنی کے اندر کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ تیرے اندر اتنے سوراخ ہیں، تو 2 سوراخ پہ اعتراض کر رہا ہے، اور ہم تو ان 2 کو بھی بند کریں گے اور وہ ساروں کو بھی بند کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری تو یہ محنت، ہمارے لیے 2 بھی غلط ہے اور کیا ہے، یہ سارے بھی غلط ہیں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ اختلاف کی کوئی تو بنیاد بناؤ نا۔ ایک کام آپ کے لیے جائز ہے، وہ کام ایک دوسرے کے لیے ناجائز کیسے؟ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ ہمیں برا اچھا لگ رہا ہے اور اچھا کیا لگ رہا ہے؟ برا لگ۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سیاسی مولویوں سے دور رہو۔ بھائی کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ سیاسی مولوی صاحب ہیں، وہ بہت چلائی ان کی وہ ویڈیو، سیاسی مولویوں سے دور رہو۔ اب سوال ہے مولوی سے دور کیوں رہو؟ سیاست کی وجہ سے۔ تو جب مولوی سیاست کرے تو وہ برا ہے، جو مولوی نہ ہو وہ سیاست کرے پھر برا تو وہ بھی ہوگا نا۔ اصل وجہ تو پھر کیا ہوئی؟ سیاست ہوئی نا۔ پھر وہی مولوی صاحب ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہا ہے۔ بھائی مولوی برا ہے کہ سیاست میں آیا تو سیاست بری ہوئی نا۔ اتنی سیاست بری ہو گئی کہ ایک عالم بھی اس کی وجہ سے برا بن گیا، تو جو عالم نہیں ہوگا وہ تو اور زیادہ کیا بننا چاہیے؟ برا بننا چاہیے۔
پھر اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ اور اگر غیر عالم سیاستدان کا ساتھ دے سکتے ہو تو عالم کا ساتھ دینا یہ زیادہ بہتر ہے. کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. ہم صرف یہ کہیں گے مولا ہم نے علم دیکھا تھا. ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے گڑبڑ کی، اب آپ جانے رو جانے. لیکن گڑبڑ آدمی کا ساتھ دیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جو شخص نعوذ باللہ یہ کہے کہ مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے نبیوں کو تیار کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ. جو شخص یہ کہے 14 اگست کی رات کے پروگرام میں کہ جی میں نے لوگوں کو کلمے کا صحیح مفہوم سمجھایا، نعوذ باللہ کلمے کا صحیح مفہوم کسی نے نہیں سمجھایا آج تک. جو شخص سلمان رشدی پر ہونے والے اٹیک کو سفاکانہ اور ظالمانہ کہے اور پھر صفائی پیش کرے تو صفائی میں بھی یہی بات دہرائے. صفائی میں کہے کہ میں نے سلمان کا ساتھ نہیں دیا، وہ تو فتنہ ہے. میں نے اسلامی سزا بتلائی ہے کہ اسلام میں اس طرح مارنا جائز نہیں ہے، تو پھر اور ساتھ دینا کس کو دیتے؟ اب لوگ کہہ رہے کہ دیکھو جی وہ سلمان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فتنہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ فتنہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ کیا ہے، سارے علماء سارے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ فتنہ ہے، تو بھی فتنہ بول رہا ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آیا اس حملے کو تو نے ظالمانہ حملہ کیسے کہا، اس حملے کو سفاکانہ حملہ کیسے کہا، یا اس حملے کو اسلام کے خلاف کیسے جانا؟ کبھی تیرا بیان اتنے سارے عرصے میں اس موضوع پہ کیوں نہیں آیا کہ جو مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے آپ نے 30-35 سال سے اس کو برطانیہ میں پناہ کیوں دے رکھی ہے؟ کبھی بیان نہیں آیا. اب حملہ ہو گیا تو بیان آ رہا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور پھر لاجک دے رہا ہے کہ میں شرعی سزا بتا رہا ہوں. ایسے لوگ اگر مارنے لگ گئے تو دیکھو سفیر سری لنکا کا جو بندہ تھا اس کو کیسے بے دردی سے مارا. تو سری لنکا اور اس کے معاملے میں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ بے گناہ مارا گیا تھا، اس کا گناہ تو 30-35 سال سے قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے. اس سے پہلے بھی اس پہ 2-3 حملے ہو چکے. تو اب ایک غازی آدمی بنا، اس نے ہمت کی، آپ اس کو غلط کہہ رہے ہو. بات سمجھ رہی نہیں؟ اس لیے میرے دوستو میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں میری ہیں، میں ممبر کا وارث ہوں، میرے پاس ہر جماعت کے ساتھی آتے ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آئے، جہاں شریعت کی بات ہے تو میں اس لیے نہ بتاؤں کہ میرا مقتدی جناب پیپلز پارٹی میں پیپل پارٹی کی برائی نہیں بتاؤں، یا میرا مقتدی جناب PTI میں برائی چھپا لوں، یا میرا مقتدی جمعیت علماء اسلام میں اس کی غلط بات نہیں. بھائی جو بات دین اور شریعت کی کیا ہوگی، خلاف ہوگی، ممبر سے اس کو کیا کیا جائے گا، بیان کیا جائے. ہونا یہ چاہیے جو غلط بات ہے اس کو آدمی سمجھے. بات یہ نہیں سمجھے کہ ہماری جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ میرے خدا کی قسم میں ساری جماعتوں کو اپنی جماعت مانتا ہوں، نہیں سمجھے بات، لیکن صحیح اور غلط کی تمیز پر. اور یہ ممبر ملا ہی اس لیے کہ صحیح غلط کی کیا کی جائے، تمیز کی جائے. اس لیے سوچو یہاں پر نبیوں کو کہا جاتا تھا کہ تمہارا کیا کام ہے یہاں پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بادشاہت مل جائے تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پورے عرب کے کیا بن جائیں، حکمران بن جائیں تو ہم آپ کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پورے مکہ کے سب سے زیادہ مالدار بن جائیں تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کریں گے کہ پورے مکہ میں کسی کے پاس نہیں ہوگا. یعنی کرسی کا الزام لگ رہا ہے بالفاظ دیگر کہ آپ کی چاہت کرسی ہے تو ہم کرسی دے دیں آپ کو. تو یہ الزام تو اس نبی پہ لگیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ الزام تو کس پہ لگیں؟ نبی پہ بھی لگیں. وہ ایک آدمی نے پوسٹ چلا دی کہ نبی نے فرمایا جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو. اب وہ یہ پوسٹ چلا رہے ہیں، اچھا جو عہدہ مانگے اس کو عہدہ نہ دو، یہ صرف علماء کے لیے. ساری جماعتیں عہدہ مانگ رہی ہیں نا، پھر تو کسی کو بھی نہ دو. حالانکہ یہ تو ایک رخ ہے. قرآن مجید کو اٹھاؤ، قرآن میں بتاؤں حضرت یوسف علیہ السلام کے نے اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض. اللہ اس کا ہمارے زمانے میں ترجمہ حضرت یوسف قوم کو کہنے مجھے وزیر خزانہ بناؤ، مجھے وزیر. تو اب لگاؤ حضرت یوسف پہ فتویٰ. بھائی بات یہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، میں نے بارہا یہ بات بتلائی، آپ کے قوم کے شعبے کو صحیح وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جن کو قبر کا خوف ہو. ابھی ان بارشوں میں کیا لوگوں کی اولادیں گٹروں میں نہیں بھئی ہیں؟ کیا لوگ خود پورے جوان اور بوڑھے پانیوں میں نہیں بھے گئے؟ کیا ان حالات میں 14 اگست کو ناچ گانا کرنا درست بنتا تھا؟ ایسے حکمرانوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں. یہ تو PTI کا نہیں ہے نا، اتحادی حکومت ہے نا، لیکن ہے تو غلط. تو خدا سے ڈرنے والوں کو آگے کیوں نہیں لاتے؟
نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جو ان کو اس بات کی فکر ہو کہ محلے کے گٹر کے اندر کوئی بچہ ڈوبا ہے تو میں اس محلے کا جنرل کونسلر تھا، اس گٹر کے ڈھکن کو لگانا میری ذمہ داری تھی، میں نے نہیں لگایا، قیامت میں مجھ سے پوچھو گی۔ کرنٹ لگ کے کسی کی گائے مری، کسی کا گھوڑا مرا، کسی کا بچہ مرا، ایسا ہوا ہی نہیں ہوا؟ تو یہ جو کرنٹ کا نظام درست کرنا تھا یہ کس کا ذمہ تھا؟ یہ نہیں حکمرانوں کا ذمہ تھا نا؟ تو ایسا آدمی تو پہنچاؤ جس کو فکر ہو کہ اگر کرنٹ سے کوئی مر گیا تو قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی میری باتیں؟ اس لیے میرے دوستو یہ واقعہ ہمیں ضمناً یہ بات بتا رہا ہے کہ ہم اب آنے والے الیکشن میں، ابھی بلدیاتی الیکشن ہے اور اس کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، خدا کے لیے جس کو بھی ووٹ دو اس کو دیکھو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ صرف عالم ہونا ضروری نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ صرف علماء کو دو، میری بات ایک کیا ہے نیچرل سی بات ہے کہ ایسے کو ووٹ دو جو اللہ سے کیا ہوتا ہے، ڈرتا ہے، چاہے جس پارٹی کا بھی ہو۔ میں نے تو دو باتیں ساتھیوں کو بتائیں، میں نے کہا ایک تو ہمت کرو کہ خود آؤ سیاست میں، آپ کو جو ڈر اور خوف ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے، بات سمجھ؟ خود آؤ، پیش کرو اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی کیا ہے، دین ہے۔ اس کے اوپر دلائل لو قرآن کی، میں باہر تو سناؤں ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کیا ہے، دین ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے تبلیغی ساتھی سناتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ آپ تو ان ساری چیزوں سے کیا تھے، پاک۔ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ یا میری فلاں بندی پیاسی تھی، تو اسے پلاتا جیسے مجھے پلایا، تو اسے کھلاتا جیسے مجھے کھلایا، تو مجھے پہناتا جیسے۔ تو یہ روٹی، کپڑا اور مکان، کیا یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال نہیں کر رہا ہے اس کے بارے میں؟ جی جیسے بھٹو صاحب کو تو نعرہ ہی تھا روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن وہ آدھا لگا، اصل میں ہونا تھا قوم کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان، انہوں نے اپنے لیے بنوائے۔ تو ہمیں ایسا چاہیے جو واقعی اس نعرے کی کیا رکھے، لاج رکھے، قدر کرے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں رہی؟ آج دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا بوڑھا آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں بلوچستان میں 100 گھر بنا کے دوں گا، مدرسے کا مولوی ہے، ایسے لوگوں کو آگے لاؤ۔ آپ لوگ تو صرف وہ دیکھتے نا کہ جو بے دین میڈیا سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہے، میرے پاس آؤ میں اپنے موبائل میں آپ کو دکھاؤں بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام نے کتنی چیزیں وہاں بھیجی ہیں، علماء نے، میں آپ کو دکھاؤں، ایک نہیں کروڑوں کی چیزیں بھیجی ہیں بلوچستان میں علماء نے، مدارس والوں نے۔ بیت السلام علماء چلاتے ہیں، بیت السلام کراچی میں مرکز ہے، کروڑوں روپے کا مال بیت السلام نے بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ان کو آگے لاؤ اور پھر ہمت کرو۔ میں تو صاحب کہتا ہوں ہمت کرو، دوسروں پہ اوپر تکیہ نہ کرو، خود کچھ بن کے دکھاؤ۔ اس لیے اس میدان میں بھی آؤ، اللہ کا مصلی بھی سنبھالو مسجد کا، اور پھر باہر کا بھی کیا کرو، میدان سنبھالو، انشاءاللہ سخروی ہوگی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے پیچھے نہ رہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ووٹ ہی نہیں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو شہادت کو چھپائے گا وہ دلی گناہگار ہوگا۔ ایک تو تھا ظاہری گناہگار، اللہ کہہ رہا ہے اس کا باطن بھی گناہگار ہوگا جو گواہی کو کیا کرے، چھپائے۔ اور سارے بڑے علماء کہتے ہیں ووٹ ایک گواہی ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے یہ بندہ زیادہ بہتر ہے قوم کی خدمت کے لیے، اس گواہی کو آپ چھپا رہے ہیں۔ دیکھ لیں ساری پارٹیاں، جو پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ان میں سے دیکھیں کون سا بندہ ایسا ہے جو محلے کا ہے اور کون سا بندہ ایسا جو واقعی خدمت کر سکتا ہے، اس کو ووٹ دیں، چاہے جس پارٹی کا بھی۔ سمجھ بات نہیں؟ اور اگر دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، پھر تو زیادہ کیا ہے، بہتر ہے۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے چھپایا، ووٹ نہیں دیا، تب بھی سوال ہوگا، اور اگر آپ نے ووٹ نااہل کو دیا تب بھی آپ سے کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والے معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات و بلایات اور مصیبات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم قرآن مجید صحیح سمجھنے کی، یا اللہ سمجھانے کی، یا اللہ قرآن مجید کے سمجھنے میں یا قرآن مجید کے سمجھانے میں مولا چھوٹی بڑی غلطی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم جیسا تو چاہتا ہے ویسا قرآن سمجھانے کی توفیق عطا فرما، ویسا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جیسا تو چاہتا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جیسا تو چاہتا ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔
قرآن کی رحمت برکت ہم سب کو نصیب فرما. جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین ورحمۃ. جزاکم اللہ خیر.